ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة فآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مریم ہے جس کے 6 رکوع اور اس میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اسی قدر تفصیل سے آیا ہے. سب سے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں ان کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے حضور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ التجا کرتے ہیں اپنی اس ذمہ داری کو جو انہوں نے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کو ادا کر رہے تھے اس کو آگے جاری رکھنے کے لیے اللہ سے فرزند کی استدعا کرتے ہیں. اور دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا. پھر اس کے بعد آگے تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعوت کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم اور والد کے سامنے رکھی اور باوجود اس کے کہ والد کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رویہ انتہائی سخت اور گرفت تھا لیکن حضرت ابراہیم نے ادب کا دامن نہیں چھوڑا. اور پھر اس کے بعد والے رکوع میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے ادریس علیہ السلام کا بہت ہی اختصار کے ساتھ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5ویں رکوع میں انسانی اعمال کی جزا و سزا کا ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا ہی نہیں ہے. اس پر انسان اتنا ناز اور اس میں اتنا انہماک نہیں اختیار کر لے. ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر اس نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے جہاں اسے اپنے اعمال کی جزا و سزا کا سامنا ہوگا. اور پھر اسی طرح 6ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کی اپنے سے شراکت کی نفی کی ہے، اپنی اولاد کی نفی کی ہے اور اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ اللہ کی نہ تو کوئی نگینہ اولاد ہے نہ ہی اس کی کوئی بیٹیاں ہیں. اللہ اس سے بہت ہی پاک ذات ہے. لم یلد ولم یولد اس ذات کی صفت ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کی اولاد ہے. اس سورہ مبارکہ کا نزول
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوا ہے، اور مکہ کے بھی ابتدائی زمانہ میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہے، کیونکہ سنہ 5 ہجری میں جب مسلمانوں کی ایک جماعت وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئی تھی، تو اب حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بات چیت کرنے کے لیے کفار نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے اور کاروباری حوالے سے بھی بڑی مہارت کے مالک تھے، اور اسی طرح ایک اور صاحب کو عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بھی بھیجا، نجاشی بادشاہ کی خدمت میں مختلف تحائف لے کر بھیجا، اور مقصد یہ تھا کہ نجاشی کسی طریقے سے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے، اور نجاشی کے ساتھ عمر بن عاص کی درینہ جان پہچان اور تعلق بھی تھا۔ اس کی بنیاد پر نجاشی کو قائل کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، لیکن نجاشی نے ان کی اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر عمر بن عاص نے ایک بڑی ترکیب بنائی کہ میں کس طریقے سے نجاشی کو اس بات پر آمادہ کر سکوں کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے دربدر کر دیں۔ اس نے کہا کیونکہ نجاشی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہوں، کہا کہ مسلمانوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی درست نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور حقیقت جو ان کی اصل ہے اس کو بیان کریں گے، تو عیسائیوں کا کیونکہ نظریہ تو وہ نہیں ہے، عیسائیوں کے نظریے میں تو بہت بگاڑ پیدا ہو گیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا تک ٹھہرا دیا، ثالث ثلاثہ کہتے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں نے ان کی الوہیت اور خدائی کی نفی کی تو یقیناً بادشاہ نجاشی وہ ان سے ناراض ہوگا اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور مداحنت سے کام لیا، ہم مکہ میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو مسلمان ویسے تو بڑے سچے بندے پھرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے نجاشی کے دربار میں جھوٹ بولا۔ مارکب اس نے ایک ترکیب بنائی اور بادشاہ وقت سے کہا کہ یہ مسلمان تمہارے پیغمبر اور تمہارے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے نظریات نہیں رکھتے، آپ ذرا اس کے بارے میں تو ان سے پوچھیں۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں سے دوسرے دن بات کرنے کے لیے ان کو طلب کیا، کہا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت جعفر طیار جو اس وفد کے سربراہ اور امیر تھے، انہوں نے سورہ مریم کا یہی دوسرا رکوع جس میں حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اور ان کی نبوت کا تذکرہ ہے پڑھ کر سنایا۔ حضرت جعفر طیار اللہ کا یہ قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے، اور اس کا اثر نجاشی بادشاہ پر اس طرح ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، انتہائی متاثر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان سن کر جب تلاوت ختم ہوئی تو اس نے ایک زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اس تنکے کے برابر اس سے زیادہ تھے نہ کم تھے، بالکل ان کی حیثیت وہی تھی جو کچھ انہوں نے بیان کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سورہ مریم اس 5 ہجری کے واقعے سے پہلے نازل ہو چکی تھی، تب ہی حضرت جعفر طیار نے بادشاہ نجاشی کے دربار میں اس رکوع کی تلاوت کی۔ مکی دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے کاف، ہا، یا، عین، صاد سے ہوا ہے۔ ان حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کا اسم اعظم ان میں سمجھتے تھے، اور وہ اللہ سے جب
دعا کرتے تھے تو ان الفاظ میں دعا کرتے تھے، کاف ہا یا عین صاد رب اغفر لی، کاف ہا یا عین صاد، اے میرے رب تو میری مغفرت فرما۔ یعنی کاف ہا یا عین صاد اللہ کے نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے یہ، تو ان کا ذکر کر کے وہ اللہ سے مغفرت اور معافی مانگا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے اسماء اور ناموں میں سے یہ، اور بعد میں ان کے دوسرے معانی بھی بیان کیے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے معانی ذکر کیے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ کاف در حقیقت شدت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے موٹا کاف، کینچی والا کاف، وہ زیادہ شدت پر دلالت کرتا ہے، اور جو کراچی والا کاف ہوتا ہے بغیر نقطوں کی، وہ کم سختی پر دلالت کرتا ہے۔ تو کاف سے مراد در حقیقت اللہ کا وہ نور جو بڑی شدت کے ساتھ اس دنیا میں نزول ہوا ہے، جس کا ہوا ہے وہ مراد ہے۔ اور ہاں غیب پر دلالت کرتے ہیں، یا بھی غیب پر دلالت کرتا ہے، ایک متعین غیب پر دلالت کرتا ہے اور ایک غیب الغیب پر دلالت کرتا ہے۔ ایک غیب ہے جو اللہ کی ذات کا ہے، جو جیسے کہ اللہ کی ذات ذات واحد ہے، وہ نور علی نور ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے جو اپنے انوارات و تجلیات اپنے عرش پر پھیلا رکھے ہیں، جہاں فرشتے اور ملائکہ ہیں، وہ غیب ہے۔ تو اللہ کا یہ نور جو غیب الغیب میں تھا، ذات واحد سے نکلا، اور اس کے بعد فرشتوں کے عالم میں، لوح محفوظ میں، عرش الہی پر اس کا نزول ہوا۔ سب سے پہلے لوح محفوظ پر بھی اللہ کا کلام درج کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کتاب مقدس کا نزول دنیا میں ہوا۔ عین جو ہے وہ متعین پر بھی دلالت کرتی ہے اور پھیلنے پر دلالت کرتی ہے۔ صاد جو ہے وہ انبیاء کے مقامات پر بات کرتی ہے۔ اللہ کا نور انبیاء، ہر دور میں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب اس کا نزول ہوا ہے۔ اس لیے سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے مقامات کا بھی تذکرہ ہے۔ باہر کیف یہ حروف مقطعات ہیں، قطعی طور پر ان کے بارے میں کوئی متعین نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے کیا معنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معنی بیان نہیں فرمائے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر خبر ہے، اس کا مبتدا معذوف ہے ھذا، یعنی یہ سورہ مبارکہ تیرے رب کی رحمت کا اس میں تذکرہ ہے، ذکر ہے اس تمہارے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اللہ کی مہربانی ساری انسانیت پر ہے، انبیاء پر بھی اس نے اپنی رحمت و مہربانی کی ہے، جو اس نے اپنی رحمت و مہربانی اپنے بندے زکریا پر کی تھی، اس کا اس میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ رحمت جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا، آگے اس کا بیان آ رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے گھر میں حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، اور یہ ہیکل سلیمانی کے خادمین میں سے تھے، جن کے ذمے ہیکل سلیمانی کی یعنی بیت المقدس کی رسومات ادا کرنا مقرر تھا، جن خادمین کے ذمے، ان میں سے حضرت زکریا علیہ السلام نے، اگلی رکوع میں بھی ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ایک دفعہ وہی رسومات ادا کرنے کے لیے، یعنی بیت المقدس میں یہ چراغ کو روشن کرنا، خوشبو کو لگانا اور پھیلانا، اسی طرح لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ایک دفعہ اپنی نوبت اور باری کے اعتبار سے یہ رسومات ادا کر کے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی واقعہ انہوں نے دیکھا، جس طرح کے آگے تفصیل میں آ رہا ہے کہ ان کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر ان کے دل میں جو پہلے سے کئی
سالوں سے اس کافی زمانے سے دل میں ایک امنگ اور آرزو تو تھی اولاد کی، عمر کافی ہو چکی تھی، ابھی تک کوئی نبینا اولاد نہیں تھی۔ 70 سال بعض روایات کے مطابق اور بعض روایات کے مطابق 120 سال ان کی عمر ہو چکی تھی، اور اسی طرح ان کی اہلیہ جو ہے اس کی عمر بھی 98 برس کے قریب تھی۔ 120 ان کی عمر تھی تو 98 برس ان کی عمر تھی۔ اب اس عمر میں عموماً کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اسباب کے درجے میں، جن کو ذریعہ بننا ہوتا ہے آگے اپنا ہم جنس پیدا کرنے کے لیے، نسل انسانی کی افزائش کے لیے، وہ صلاحیت نہیں رہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے مشن کے فروغ کے لیے بڑے فکر مند ہیں، اور دیکھ رہے تھے کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں، دیگر اقربا ہیں، ان میں کوئی باصلاحیت نہیں ہے کہ جو ان کی اس مشن پیغمبری کو آگے قائم رکھ سکے، چلا سکے۔ قرآن نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولادیں ایسی ناخلف ہوئی ہیں کہ انہیں شہزادے اور صاحبزادے کا گھمنڈ ایسا ان پر تھا کہ انہوں نے اپنی تربیت وغیرہ کوئی نہیں کی، اور جو اپنے ان پیغمبروں سے ان کو وہ وراثت ملی تھی، جو علم ملا تھا، اس کو نہ تو کما کو حاصل کیا، نہ آگے انسانیت تک پہنچا سکے، بلکہ خواہشات میں ڈوب گئے۔ عام طور پر جو صاحبزادے ہوتے ہیں ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، وہ اپنے صاحبزادی کی اکڑ اور غرور میں رہتے ہیں، لیکن یہ قانون کوئی کلی قانون بھی نہیں ہے۔ بعض صاحبزادے اللہ ان کو بڑی صلاحیت بھی دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی تربیت اپنے بزرگوں سے کروائی ہوتی ہے، ان کو اس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ کوئی اتنی باصلاحیت نہیں ہے۔ ڈر یہی ہے کہ وہ اگر ان کی وارث بنے گے تو ان کی اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھا نہیں سکے۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اس واقعے کو یاد کرو جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور پکارا کہ چپ کے خفیہ طریقے سے اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اور پکار کر کیا کہتے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار بے شک میری تو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ وہن کہتے ہیں وہ سیدھا ہو جانا، انتہائی کمزور ہو جانا، جی ہڈیاں میری ان میں گودا بھی اب نہیں رہا، ان میں طاقت و قوت ختم ہو گئی، اور واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے جو بال ہیں بڑھاپے کی وجہ سے وہ بھی سفید ہو چکے، سفیدی کا شعلہ مار رہی ہیں، چمک رہی ہیں، سفیدی ان کی چمک رہی ہے۔ اب میرے اندر بظاہر اسباب کے درجے میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن اے میرے پروردگار اپنی عاجزی بے بسی کو ذکر کرنے کے بعد کا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور نہیں ہوں میں تجھ سے جب بھی میں نے مانگا ہے، جب بھی میں نے تجھے پکارا ہے، اے اللہ میں کبھی معروف نہیں ہوا، تو نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹایا، تو اے اللہ میں تجھ سے، اے میرے رب میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں۔ آج اس کا ذکر کیا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، کہ مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں سے، مِن ورائی، کہ میرے بعد میرے اس مشن کو آگے جاری نہیں رکھ سکے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میرا حال تو یہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، لیکن اے اللہ اسباب کو نہیں میں دیکھ رہا، میں مسبب الاسباب کو دیکھ رہا ہوں، جو اسباب بنانے والا، جو ان اسباب کا مالک ہے، اے اللہ وہ تو ہے، لہذا مجھے تو اپنی حضور سے ایک وارث عطا کر دے، ولی اور وارث مجھے عطا کر دے جو میرے اس مشن کا وارث بنے، ولی یا یرثنی، جو میرا بھی وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث بنے۔ یعقوب نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق کے بیٹے کا، اور انہی کا لقب اسرائیل ہے، اور اسی سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے چلتا ہے، تو ان کے خاندان کا بھی وہ وارث بنے۔ یہاں وراثت کا ذکر ہوا ہے، اس وراثت سے مراد یاد رکھیں مالی وراثت نہیں ہے،
بعض مکتبہ فکر میں جیسے کہ اہل تشیع ہیں، انہوں نے یہی اسی آیت سے انبیاء کی وراثت مالیہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہاں وراثت مالیہ کا ذکر نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تمام مکاتب فکر کی احادیث کی کتب میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث ولا نورث، کہ ہم نہ تو کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہماری وراثت آگے چلتی ہے، انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، اور فرمایا جو کچھ ہمارا ہوگا وہ صدقہ، وہ صدقہ ہوگا، وہ ساری امت کے لیے ہوتی ہے، وہ خاندان میں یا وراثت کے اصول پر اس کو آگے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حضور کے انہی ارشادات کی وجہ سے تقسیم کرنے سے روک دیا تھا۔ حضور کی وراثت ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے ساری امت کے لیے۔ چنانچہ وہ باب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر نے اس کا نگران تو مقرر کر دیا، عمر نے بلکہ نگران حضرت علی کو مقرر کر دیا، لیکن کہا کہ تمہاری ملکیت نہیں ہوگا، ملکیت یہ امت کی ہی رہے گی، کیونکہ حضور نے اس سے روک دیا۔ اسی طرح یہاں جس وراثت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت زکریا کی مالی وراثت نہیں ہے، کیونکہ ماں تو ان کے پاس کوئی زیادہ تھا ہی نہیں، بڑی کا لکڑی کا کام کرتے تھے، اسی سے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ کوئی جاگیردار ہو، مال و دولت ہو، حکمران ہو، تو پھر ہوتا ہے کہ شاید ان کو فکر اس بات کی کہ میری یہ حکمرانی کا آگے سلسلہ قائم رہے، یا میری یہ جاگیر اور یہ میرا اتنا مال ہے یہ آگے میری اولاد میں چلے، دوسرے رشتہ دار لے جائیں گے۔ وہ ایسا تو کوئی تھا ہی نہیں، ان کے پاس تو کوئی نہ حکمرانی تھی اور نہ ہی جو ہے کوئی مال و دولت تھا، ان کے پاس وہ انبیاء کی سلسلے کی وراثت تھی، وہ مشن تھا، وہ نظریہ اور فکر اور علم تھا کہ جو آگے انسانیت تک پہنچانا تھا، لیکن آگے کوئی اہل ہے نہیں، اس لیے کہا کہ ایسا وارث مجھے عطا فرمائیے یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ اور اس طرح وراثت کا یہ لفظ علم اور کتاب کی وراثت کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں بھی بکثرت۔ ایک جگہ پر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا، ہم ہیں یعنی اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کیا ان کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ یورث الکتاب، تو یہ کتاب کی وراثت، علم کی وراثت کے لیے قرآن میں یہ لفظ وراثت کا بکثرت استعمال ہوا ہے، تو یہاں بھی اس سے علمی وراثت مراد ہے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ اس بچے کو ایسا بنا کہ وہ پسندیدہ ہو، میرے رب وہ بچہ رضیہ ہو۔ اولاد بسا اوقات ہوتی ہے لیکن سہانے روح بن جاتی ہے، لیکن وہ رضیہ اور پسندیدہ بچہ ہو، انسانیت کی خدمت کرنے والا ہو، لوگ بھی اسے پسند کریں، اے اللہ تو بھی اسے پسند کرے، میرا بھی پسندیدہ ہو، تو رضیہ پسندیدہ بچہ مجھے عطا فرما۔ یا زکریا، پھر اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور انہیں فرزند کی بشارت دی۔ فرزند کی بشارت کا اگلی آیات میں تذکرہ